السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حامدا ومصليا ما بعد. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا. محترم سامعین و ناظرین، اسلام ایک ایسا دین ہے کہ جو ساری انسانیت کی عزت و ناموس کی حفاظت کی بات کرتا ہے۔ اسلام کسی کو اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آیا کہ کوئی شخص کسی شخص کے عزت و ناموس سے کھلواڑ کرے، کسی کا مذاق بنائے۔ چاہے جائے کہ ایک مسلمان کسی مسلمان کو حقیر سمجھتے ہوئے اور اپنے آپ کو اس سے بہتر سمجھتے ہوئے اس کا مذاق بنائے، اس کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرے، شریعت اسلامیہ نے اس چیز کو حرام قرار دیا ہے اور اسے زبان کے ذریعے آنے والی آفتوں اور مصیبتوں میں گردانا ہے۔ مزید یہ کہ اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان کی ایک پہچان بتلاتے ہوئے بیان فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ۔ مسلمان وہ ہے کہ جس کی زبان سے، جس کے ہاتھ سے دوسرا مسلمان محفوظ ہو۔ یعنی اگر ہماری زبان کے ذریعے یا ہمارے ہاتھ کے ذریعے کسی مسلمان کو کوئی تکلیف پہنچتی ہو، ہم اپنی زبان سے کسی مسلمان کو ایذا پہنچاتے ہیں، اس کا مذاق بناتے ہیں، تو گویا یہ کہ ہم اللہ کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس بیان میں داخل نہیں ہے۔ یعنی اسلام نے جو مسلمان ہمیں بننے کو کہا ہے، ہم وہ مسلمان نہیں بن پائے۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کسی کا مذاق بنانا، کسی کے عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ کرنا، اسے ناجائز قرار دیتے ہوئے بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم۔ اے ایمان والو، اللہ نے مخاطب کیا اہل ایمان کو جس میں مرد اور عورت دونوں داخل ہیں۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم، کہ تم میں سے بعض کا مذاق نہ اڑائے، تم میں سے کوئی قوم کسی قوم کا مذاق نہ بنائے، اس کی عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرے۔ کیوں؟ کیونکہ ممکن ہے کہ جس کا تم مذاق بنا رہے ہو، جس کی عزت کے ساتھ تم کھیل رہے ہو، وہ تم سے بہتر ہو، وہ تم سے اچھا ہو۔ مزید یہ کہ اللہ رب العزت نے عورتوں کو خاص کرتے ہوئے، عورتوں کو مخصوص کرتے ہوئے اس بات کا حکم دیا کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرًا مِّنْهُنَّ، چونکہ عورتوں میں یہ چیز زیادہ پائی جاتی ہے کہ وہ لعنتان زیادہ کیا کرتی ہیں، وہ تنقیدیں زیادہ کیا کرتی ہیں، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کے زمرے میں انہیں داخل تو کیا، مزید یہ کہ خصوصی طور پر انہیں تعلیم دی کہ وَلَا نِسَاءٌ مِّن نِسَاءٍ عَسَىٰ أَن يَكُنَّ خَيْرٌ مِّنْهُنَّ، کہ اے عورتوں کی جماعت، تم کسی عورت پر تنقید نہ کرو، کسی عورت پر لعن و طعن نہ کرو، کسی کو مذاق کا ذریعہ و سبب نہ بناؤ، کسی کے عزت و ناموس کے ساتھ کھلواڑ نہ کرو، کیونکہ ممکن ہے کہ جس عورت کا تم مذاق بنا رہی ہو، جس عورت کی عزت کو تم معاشرے اور سماج میں اچھال رہی ہو، وہ تم سے بہتر ہو۔ مزید یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، تم کسی شخص میں عیب نہ لگاؤ، یعنی اس کی عزت، اس کی ناموس کو، اس کی عزت کو معاشرے اور سماج کے اندر نہ اچھالو۔ اور ان سے شریعت اسلامیہ نے اس بات کی بھی ہمیں تلقین اور وصیت کی کہ ہم اسے غلط ناموں سے نہ پکاریں، جیسا کہ آج ہمارے معاشرے اور سماج کے اندر یہ بات عام ہے کہ اگر ہم کسی عہدے پر فائز ہوں یا اللہ رب العزت نے ہمیں مال و دولت سے نواز رکھا ہو، تو ہم اس غرور میں آ جاتے ہیں، اس گھمنڈ میں آ جاتے ہیں کہ ہم اپنے سے نیچے کے انسانوں کو انسان نہیں سمجھتے اور نہ جانے کن کن القاب سے انہیں پکارتے ہیں جو ان کے لیے تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، جو ان کے دل کو ٹھیس پہنچاتی ہے۔ لہذا شریعت نے ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دی ہے اور ہمیں اس بات کا درس دیا ہے کہ آیا ہم اپنی اس زبان کے ذریعے کسی کا مذاق نہ بنائے، کسی کو غلط ناموں سے نہ پکارے، کیونکہ یہ ایک گناہ ہے، جو گناہ اللہ رب العزت کے یہاں ہمارے لیے ہلاکت و بربادی کا ذریعہ و سبب بننے والا ہے، جو ہماری زبان سے صادر ہوا ہے۔ لہذا ہم اپنی زبانوں کی حفاظت کریں اور کوشش کریں کہ اس زبان کے ذریعے کبھی کسی کو کوئی تکلیف نہ پہنچنے پائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ رب العزت تو ہم تمام تر مسلمانوں کو اپنی زبان کی حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔